بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا جنگی پلان تبدیل، اسرائیل کے اندرونی اساس سے حرکت میں آ گئے۔ ایران نے اس بار اپنی مکمل اسٹریٹجی تبدیل کر دی ہے اور ملٹری چیف جنرل عبدالرحمن موسوی کو فرنٹ لائن پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہی وہ شخصیت ہیں جنہیں اسرائیل نے پہلے ٹارگٹ کیا تھا مگر وہ بچ نکلے۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا تو نیتن یاہو کی جان بچانا امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہوگا۔ ایران نے اسرائیل کو مکمل طور پر مفلوج کرنے کا پلان فائنل کر لیا ہے۔ اس بار ایران کی ریڈ لائنز ختم اور آخری وار کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے اندر تباہی، موساد اور فوجی ہیڈ کوارٹرز ہدف بنے۔ ایران کی کارروائیوں نے اسرائیلی دفاعی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ موساد کا ہیڈ کوارٹر اور 8200 انٹیلیجنس یونٹ تک تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ میڈیا کو متاثرہ علاقوں تک رسائی نہیں دی جا رہی، جبکہ تل ابیب کا 1/3 حصہ کھنڈر بن چکا ہے۔ اسرائیلی عوام بھی اندر سے نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سائپرس میں اسرائیلیوں کی جائیدادیں خریدنے کی کوششوں پر یورپ بھر میں خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اب کی بار ہم رہیں گے یا اسرائیل۔ ایرانی ملٹری چیف نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جنگ آخری جنگ ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یا تو ہم رہیں گے یا پھر اسرائیل۔ اس کے بعد جنگ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ایران اب ڈیمونا جیسے حساس جوہری مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے مکمل تیار ہے۔ یمن نے حالیہ دنوں میں ڈیمونا کے قریب 2 کامیاب حملے کیے ہیں۔ ایران نے نئے میزائل تجربات کا عملی مظاہرہ بھی یمن کے ذریعے مکمل کر لیا ہے۔ ایٹمی پروگرام پر پردہ، ایران نے IAEA کو ملک بدل کر دیا۔ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پر خفیہ کر دیا ہے اور تمام کیمرے ہٹا دیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں اب کسی کو کوئی علم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اقدام اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران بڑے حملے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ ایران نے پیغام دیا ہے کہ اگر تم ہٹ کرو گے تو ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ روس و چین کی ممکنہ مدد، امریکہ کا دفاعی نظام ناکام۔ ایران کو اس بار روس یا چین سے ریئل ٹائم انٹیلیجنس اور سپورٹ ملنے کا امکان ہے۔ امریکہ کی یوکرین اور مشرق وسطی میں دفاعی ناکامی نے اتحادیوں کو پریشان کر دیا ہے۔ یمن کے حالیہ حملوں میں امریکی دفاعی نظام مکمل ناکام نظر آیا، جبکہ ایران کے اندر بھی نیتن یاہو کے خلاف ایک وسیع حلقہ موجود ہے جو اندر سے مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ایران اب کھل کر لڑنے اور سب ریڈ لائن توڑنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ ترکی اور اسرائیل میں بڑھتی کشیدگی، مڈل ایسٹ میں نئی جنگ کا خطرہ۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی اور اسرائیل کھلی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیریا میں فضائی جھڑپوں میں ترکی نے اسرائیلی طیاروں کو وارننگ دے کر واپس بھیجا تھا۔ دونوں ممالک کے مفادات شام اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر ٹکرا رہے ہیں۔ ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے اور اس لیے نیٹو چارٹر کے تحت پیچیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ فائنینشل ٹائم نے خبردار کیا ہے کہ یہ کشیدگی کسی بھی لمحے کھلی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کی خفیہ کاری، مغربی دنیا کی نیندیں اڑ گئیں۔ ایران نے IAEA کے کیمرے ہٹا دیے ہیں، معائنہ روک دیا ہے اور تمام سرگرمیاں خفیہ کر لی ہیں۔ بین الاقوامی برادری اب نہیں جانتی کہ ایران کا ایٹمی پروگرام کہاں اور کس مرحلے پر ہے۔ ایران کے مطابق IAEA کا چیف جاسوس ہے جو اسرائیل کو معلومات فراہم کرتا رہا ہے۔ G7 ممالک نے ایران کے اس رویے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ کوئی تعاون نہیں ہوگا، کوئی رسائی نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل ایران کو مستقل خطرہ سمجھتا ہے، بڑی کارروائی کی تیاری جاری ہے۔ اسرائیل کے نزدیک ایران ایک مستقل خطرہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چاہے غزہ میں سیز فائر ہو یا دیگر محاذ خاموش ہوں۔ ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران بھی ہر ممکن مزاحمت کے لیے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تیزی سے اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ جوہری مبہمیت کی پالیسی اپنا کر ایران نے اسرائیل اور مغرب کو بے یقینی میں ڈال دیا ہے۔ اب اگلا قدم اسرائیل کا ہوگا جو کسی بھی وقت تباہ کن حملے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ غزہ کے مستقبل پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور فوج میں اختلافات۔
اسرائیلی وزیر اعظم فوج اور وزراء کے درمیان غزہ میں جنگ جاری رکھنے کے طریقہ کار پر بنیادی اختلافات پیدا ہو گئے۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے چیف آف اسٹاف ایال زمیر پر کڑی تنقید کی ہے۔ نتن یاہو کی دعوت پر ہنگامی اجلاس میں چیخو پکار ہوئی اور آوازیں بلند ہو گئی تھیں۔ چیف آف اسٹاف نے وزیر اعظم اور وزراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج غزہ میں 20 لاکھ افراد کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اس بیان نے نتن یاہو کو ناراض کر دیا اور نتن یاہو جواب میں چیف آف اسٹاف پر چلا اٹھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ پر ناکہ بندی مسلط کرنا ایک مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ پوری پٹی پر قبضہ کرنے سے فوجیوں اور یرغمالیوں کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ روس پر کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام۔ یورپی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے روس پر کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ ڈچ اور جرمن خفیہ اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ روسی افواج نے ممنوعہ کیمیکل کلوروپیکرن کا استعمال کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کلوروپیکرن سانس روکنے والا خطرناک کیمیکل ہے۔ ڈچ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ کیمیکل ڈرون کے ذریعے یوکرینی مورچوں پر پھینکا جا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے یورپی خفیہ اداروں کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرینی فوجیوں سے کلوروپیکرن برآمد ہوا ہے۔ روس اور یوکرین دونوں نے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کی تردید کر دی۔ امریکہ کے ساتھ فضائی دفاع کو مضبوط کریں گے زیلنسکی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرین کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی ہم منصب زیلنسکی کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس میں فضائی دفاعی نظام سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے بھی گفتگو کی تھی۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی جرائم کے خلاف مسلم اتحاد کا مطالبہ۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہوں کے تازہ ترین اجلاس کے لیے آذربائیجان میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ترک اور پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتوں میں اسرائیل کے خلاف مسلمان ممالک میں اتحاد کا مطالبہ کیا ہے۔ پزشکیان نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کو بتایا کہ مسلم اکثریتی ممالک میں وسیع وسائل کے ہوتے ہوئے یہ افسوسناک بات ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ اور ہزاروں بچوں اور خواتین کے قتل عام میں جرائم کا ارتکاب کیا۔ اسرائیل اب تجاویز قبول کرے ورنہ ہم نئی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حماس کمانڈر۔ حماس کے نئے لیڈر عزالدین الحداد نے اسرائیل پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اب جنگ بندی تجاویز قبول کرے ورنہ حماس نئی جنگ کے لیے تیار ہے۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق حماس کے عسکری ونگ کے غزہ بریگیڈ کے کمانڈر عزالدین الحداد کا کہنا تھا کہ اگر غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی باعزت معاہدہ نہ کیا گیا تو وہ آزادی کی جنگ یا شہادت کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ طوفانی بارشوں سے تباہی، 24 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، جس کے باعث مختلف حادثات میں 24 افراد ہلاک اور 20 بچوں سمیت متعدد افراد لاپتہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طوفان کے باعث دریا بھی پھر گئے، ندی نالوں میں طغیانی سے سیلاب آ گیا، کئی درخت بہہ گئے، کئی آبادیاں ڈوب گئی، درجنوں افراد پھنس گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکس و اخراجات سے متعلق بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ بگ بیوٹیفل بل کسی بھی ملک کی تاریخ کا بہترین قانون ہے جو معاشی ترقی کو آگے لے کر جاتا ہے۔ بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اعلیٰ حکومتی عہدیداروں، فوجی افسران اور ارکان کانگریس نے شرکت کی۔ بھارتی فضائیہ کے 2 اہلکار جھیل میں ڈوب کر ہلاک۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں شدید بارشوں کے دوران فضائیہ کے 2 اہلکار بھیم تال جھیل میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جھیل میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث بھارتی فضائیہ کے 2 اہلکار ڈوب گئے، جن کا تعلق بالترتیب پنجاب اور بہار سے تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔